السلام علیکم۔ ہمارا چینل قصہ کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حکمت الہی کا دلچسپ واقعہ۔ ایک مرتبہ اللہ کریم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے اسرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا؟ اسرائیل نے عرض کیا، اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت میں ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہاں؟ خدا نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ الہی، ایک موت ایسی ہے جو بھلائی نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی۔ تو نے حکم دیا اس کشتی کو فنا کر دے۔ میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا۔ تو نے فرمایا سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لو، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دے۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لی۔ ایک بیختے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ میں اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے سے بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم آیا، اے اسرائیل، جلد ماں کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالیٰ، تو خوب جانتا ہے، یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا۔ مجھے اس شیرخوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس واقعہ کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا، اے اسرائیل سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دی۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا۔ یہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا راگ الاپتے تھے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈال۔ ہوا کو فرمایا اس پر آہستہ آہستہ چل۔ بادلوں کو حکم دیا اس پر بارش نہ برسانا۔ بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار، اسے اپنی تیزی دکھا کر مت ڈرا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادا نے بچے دیے تھے۔ ہم نے اس سے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر اور اسے کوئی گسند نہ پہنچنے دے۔ اے اسرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کیں اور وہ ان کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ اور اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، تجھی کو علم ہے اے میرے پروردگار۔ اللہ کریم نے فرمایا، وہ بچہ نمرود بن گیا اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا۔ اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ اس نے کہا، میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ خدائی کے فطور والے دماغ میں مچھر گھسیڑ دیا گیا، لنگڑا مچھر۔ وہ مچھر اس کی ذلت آمیز موت کی وجہ بنا۔ پھر ایک اور نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے گھر میں موسیٰ کو پیدا کیا گیا، جس نے اس کی خدائی کی ایسی کی تیسی کر دی۔ آج وہ مصر کے عجائب گھر میں نشان عبرت بنا پڑا ہے۔ لوگ ٹکٹ خرید کر اس کو چڑیا گھر کے بندر کی طرح دیکھنے آتے ہیں۔ پھر ایک نے جنت بنائی، اسی جنت کے دروازے پر اسے منہ کے بل گرا دیا گیا۔ پھر ایک نے اپنا کعبہ بنا لیا اور اصل کعبہ کو گرانے چلا۔ ابابیل جیسے کمزور ترین پرندوں سے اس کا ہاتھیوں سمیت بھوسا بنا دیا گیا۔
اب اس امت پر عنقریب ایک بڑی آزمائش آنے والی ہے، ایک آخری کذاب نبوت اور خدائی کا دعوے دار دجال اکبر، جس کا فتنہ امت محمد پر شدید تر ہوگا۔ یہ دجال اکبر کا فتنہ عظیم ہوگا۔ دجل و فریب، دھوکہ، حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت کرنا اور بہت سی شعبدہ بازی ہوں گی، لیکن الحمدللہ اس دجال اکبر اور اس کے لشکروں کا انجام بھی وہی ہوگا جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ دجال اور اس کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا جائے گا عنقریب انشاءاللہ۔ دجال اکبر کو مقام لد پر قتل کرنے کے لیے رب کعبہ کی قسم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ عیسیٰ بن مریم ضرور بالضرور واپس آئیں گے، کیونکہ یہ مقرر ہو چکا ہے۔ دجال اکبر کا خاتمہ انہی کے ہاتھوں اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر اور صحابہ کرام اجمعین پر، جنہوں نے آنے والے دور فتن اور طریق فتنوں کے تمام واقعات و حوادث سے امت کو آگاہ کیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔